اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بحث ہماری چل رہی ہے حجیت العلم ذاتیتون، یا علم کی جو حجیت ذاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ آغا مظفر کہتے ہیں علم کی حجیت جو ذاتی ہے اس کا مطلب علم اور جو یقین ہے، یعنی کاشف تام، یعنی حجت، یعنی خود جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ لوح محفوظ نظر آتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ شارع مجھ سے چاہتا ہے، تو یہ طریقیت تام، یعنی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کے لیے واقع کشف تام ہو چکا ہے۔ جب کشف تام ہو چکا ہے تو پھر انجام دیں، پھر ایک اور کسی چیز کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ جو علم میں دو باتیں کہی جاتی ہیں، ایک ہے کاشفیت اور دوسرا ہے وجوب اتباع علم، وجوب اتباع قط۔ یہ چونکہ زن سے اس کا قیاس کیا گیا، اس وجہ سے یہ مسئلہ پیش آئے۔ زن میں یہ صحیح ہے، زن میں ایک لحاظ سے کاشفیت ہے، یعنی کشف غیر تام ہے، کشف کرتا ہے واقع کو لیکن تام کشف نہیں کرتا۔ اور دوسرا جو یہ ہمارا زن ہے، اس کو کہا گیا اس زن کو عمل کرو، اس زن کو حجت مانو، اس کو معتبر جانا ہے۔ پس زن میں دو خصوصیت تھی، بے نفس ہی کیا تھا؟ کاشف ناقص تھا، بے نفس ہی۔ اگر فقط یہ رہتا تو حجت نہیں تھا۔ ان ظن لا یغنی من الحق شیء، زن 80% آپ کو واقع دکھاتا ہے، 80% دکھا رہے تھے ہمارے خلاف موجود ہے، بے نفس ہی دیکھیں تو حجت نہیں تھا، تو اس کو حجیت عطا کی کہ یہ جو زن ہے اس کی اتباع کرو، اس زن کو معتبر جانو۔ لیکن قط میں ایسا نہیں ہے، قط میں طریق ہے، یعنی قط بے نفسی کیا ہے؟ بے نفسی آپ کو واقع دکھا رہا ہے، 100% دکھا رہا ہے، کشف تام کر رہا ہے، طریق تام ہے، واقع دکھا رہا ہے کہ شارع آپ سے یہ چاہتا ہے۔ اب اس کو کہا جائے کہ اس کو وجوب، تو اب یعنی جب آپ نے جیسی ہی آپ نے کہا شارع چاہتا ہے، یعنی ہمین واضح ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں آگے مظفر چلیں، ہم اگر اپنی بات سے پیچھے بھی آتے تو کم از کم اس کا لازمی نتیجہ ہے، اگر عینی نہ بھی مانے، ہم تو عینی کہہ رہے ہیں لیکن اگر عینی نہ بھی مانے تب بھی لازمی نتیجہ یہ نکلے گا۔ وَإِذَا اتَّضَحَ مَا تَقَدَّمَ، جو ما تقدم اگر وہ واضح ہو گئے، وَجَبَ عَلَيْنَا تَوْضِيحُ مَعْنَى قَوْنِ الْقَطْعِ طَرِيقًا ذَاتِيًّا، تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم وضاحت کریں اس معنی کی کہ قط کیا ہے؟ ایک ایسا طریق ہے جو ذاتی ہے۔ زن بھی طریق الی الواقع ہے لیکن عرضی ہے۔ زن کو اگر شارع حجت عطا نہیں کرتا تو کبھی بھی طریق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ بے نفسی طریق ناقص ہے، طریق ناقص طریق بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے ذریعے سے حکم شرعی کشف نہیں ہوگا کبھی بھی۔ زن کو جو کہہ رہے ہیں کہ حجیت دی ہے شارع نے، اس کی کیا دلیل دے رہے تھے؟ اس کی دلیل ابھی نہیں آئی ہے کہ شارع نے مثلا خبر واحد کو حجت عطا کر دی، ابھی دلیل نہیں آئی ہے، ابھی بات سے صرف زن کی بات ہے۔ کیونکہ قرآن میں تو یہی وہی بات جو کر ہاں وہ دلیل آئے گی بعد میں کہ مثلا خبر واحد پہ کیا دلیل ہے، ظواہر پہ کیا دلیل ہے، ظواہر پہ دلیل وہ سیرت متشرعین، سیرت عقلاء مانتے ہیں۔ بہرحال ابھی بات یہ کر رہے ہیں کہ زن بے نفس ہی طریق الی الواقع یا طریق الی الحکم شرعی نہیں ہے۔ جیسے گوگل میپ ہے، گوگل میپ ایک طریق ہے جس کے ذریعے سے، یعنی ایک راہ ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم ایک طریق ہے جس کے ذریعے سے آپ، البتہ مثال سے سمجھانے کے لیے، علم ایک طریق ہے جس کے ذریعے سے آپ حکم شرعی کو حاصل کرتے ہیں، لیکن ذہن وہ طریق نہیں ہے جس کے ذریعے سے حکم شرعی حاصل ہو، کیونکہ ذہن ناقص ہے۔ ذہن کیا ہے؟ ناقص ہے، وہ آپ کو واضح طور پہ نہیں دکھا رہا حکم شرعی، ظنی طور پہ دکھا رہا ہے، احتمال خلاف ہے۔ اس لیے اس کو اگر کسی نے طریق بنایا ہے تو شارع نے آ کے بنایا، شارع نے کہا اس طریق کو مان لو، ولو یہ کہ ناقص ہے، میں تمہیں معتبر جانتا ہوں، میں تو اعتبار کرتا ہوں، تم اس کو مان، ورنہ بے نفسی زن طریق الی الواقع نہیں ہے، طریق الی الحکم شرعی بے نفسی نہیں ہے، بالاعراض ہے۔ لیکن علم کیا ہے؟ ذاتن ہے۔ جیسے آپ کو دیکھیں یقین پہ یقین نہیں چڑھتا، جیسے ہی آپ کو یقین آ گیا کہ شارع مجھ سے چاہتے، دیکھیں تمام شد نا، دیکھیں تمام شد، دیکھیں بات مانو شارع کی۔
مثلا آپ کو یقین ہو گیا آپ کے والد صاحب چاہتے ہیں کہ آپ انہیں پانی پلائیں، پھر آپ کھڑے رہتے ہیں کہ آپ والد صاحب حکم کریں کہ جو تمہیں یقین ہوا ہے اس پہ عمل کرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جیسے آپ کو یقین ہو گیا کہ یہاں سے مثال کے طور پہ گاڑی جو ہے نا یہاں سے گڑھا ہے، فوراً گاڑی موڑنی ہے، نہیں یقین ہونے کے بعد آپ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کوئی آ کے مجھ سے کہے کہ جو تمہیں یقین ہو گیا اس کی بات مانو. یعنی دو چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے. ایک کشف تام کی صورت کات ہوگا تو کشف تام ہوگا، طریق بن جائے گا، جا کے عمل کو انجام دینا. انجام دینا. شہید صدر کے نزدیک تو کشف ناقص میں بھی ایسا ہی ہے کہ شہید صدر کشف تو کیا ناقص. فرق ہوگا کات میں؟ اور دیکھیں شہید صدر کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ قط اور ظن کا نہیں ہے، اصل مسئلہ حق الطاعہ کا ہے. قط کو بھی جو آپ حجت ذاتی مانتے ہیں وہ قط ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، بلکہ قط بامر مولا کی وجہ سے مانتے، ورنہ ہر قط تو حجت نہیں ہے. مثلا آپ کو دن میں 1000 قط ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ آج آپ کی خانم چاہتی ہے آپ اس کے لیے سونے کا سیٹ لے جائیں، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ سونے کا سیٹ لے جانا. تو ہر قط تو مثلا بھی مجھے یقین ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ کریں، تو میں مجھے یقین ہوتا رہے مجھے یقین ہے کہ میرا دوست مجھ سے قرضہ مانگ رہا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو کیا میرے لیے دینا واجب ہے؟ تو بات یہ کہ ہر قط تو حجت نہیں ہے. شہید صدر کہتے ہیں ہر قط بے امر مولا. پس اصل مسئلہ قط میں نہیں چھپا ہوا. اگر اصل مسئلہ قط میں چھپا ہوتا تو دنیا کے ہر قط حجت ہوتے ہیں. اصل مسئلہ اس مولا میں. تو آؤ قط کو چھوڑو، ظن کو چھوڑو، اس مولا کی مولویت پہ بحث کرو. تو شہید صدر نے مولا کی مولویت پہ بحث کی. کہتے ہیں مولا کا حق بندے پر یہ ہے کہ اگر بندے کو 1% بھی پتہ چل جائے، کشف ہو جائے 1%، آدھا فیصد بھی، 0.5% بھی، کہ میرا مولا مجھ سے چاہتا ہے، تو حقیقت عبودیت اور بندگیت اور حقیقت مولویت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ حق کے مولا یہ ہے کہ بندہ اس کی بات مانے، بولو یہ کہ 1% اس کو پتہ، مگر یہ کہ وہ خود سے ترخیص دے دے. اسی لیے شہید صدر کی نگاہ میں قط اور ظن میں صرف ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ قط میں مولا ترخیص نہیں دے سکتا، ظن میں مولا ترخیص دے سکتا ہے. کیونکہ اگر قط میں مولا ترخیص دے گا تو اجتماعی نقیضین لازم آئے گا کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص کو یقین ہے کہ شارع مجھ سے چاہتا ہے اور اسی وقت شارع کہہ رہا ہے میں تم سے نہیں چاہتا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ شہید صدر کہتے ہیں. اور شہید صدر کے نزدیک قط اور ظن میں فقط ایک، ظن سے مراد کیا؟ ظن سے مراد انکشاف غیر ناقص، چاہے وہ 1% ہی کیوں نہ ہو. 1% میں ترخیص آ سکتی ہے. شارع کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں خود تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں. جب خود تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں تو عقل کا حکم آمادہ نہیں ہوتا. دیکھیں صلوات پڑھیں. شہید صدر کا جو نظریہ ہے حق الطاعہ، اس میں محمول کیا ہے؟ محمول حکم عقل ہے. محمول کیا ہے؟ حکم عقل ہے. یعنی عقل حکم کرتی ہے کس کا؟ وجوب الطاعہ کا. عقل حکم کرتی ہے کس کا؟ اطاعت واجب. موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ کہ انکشاف ہو جائے. انکشاف ہو جائے کس کے لیے؟ عبد کے لیے. کیا چیز منکشف ہو جائے؟ کہ میرا معبود، میرا مولا حقیقی مجھ سے چاہتا ہے. انکشاف ہو جائے عبد کے لیے. پلس عدم ترخیص، شارع کی طرف سے ترخیص بھی نہ ہے. یعنی ایک بار شارع کہتا ہے کہ نماز شب پڑھو علیک بالصلاۃ اللیل، اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑ بھی سکتے ہو، تو خود ترخیص دے رہا ہے. جب یہ دونوں چیزیں آ جائے، ایک طرف منکشف ہو جائے عبد کے لیے 1%، ولو یہ کہ 0.5%، ولو یہ کہ 0.1%، فرق نہیں پڑتا، کشف ہو جائے، ولو یہ کہ کشف کا بہت ہی ادنا ترین پہلو کیوں نہ، ساتھ ساتھ یہ کہ مولا ترخیص بھی نہ دے. جیسے ہی یہ موضوع آمادہ ہو جائے گا، عقل حکم کرے گی اطاعت واجب ہے بندے پہ، اطاعت واجب. عقل حکم کس چیز کو دیکھتے ہوئے کرتی ہے؟ حق کے طاعہ کو، یعنی حق کے اطاعت عبد الی المولا. حق عقل بندے کی ہے، حقیقت کو دیکھتی ہے، مولا کی حقیقت کو حکم کرتی ہے. پس ظن جب ہے تو ظن میں کیا ہے؟ انکشاف تو ہے لیکن ترخیص آنے کی بھی گنجائش ہے. لیکن قط میں انکشاف ہے اور ترخیص آنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اجتماعی نقیضین لازم آئے گا جو کہ محال ہے. بس صرف یہ فرق ہے شہید کی نزدیک قط اور ظن میں. جبکہ یہ کیا اس کا ترخیص ہوگی شہید کے نزدیک وہ قط نہیں ہے. جیسی ترخیص آ جائے گا تو حکم عقل کا موضوع خراب ہو جائے گا. جیسی ترخیص آ گئی تو عقل جو حکم دے رہی ہے اس کا موضوع، مثال کے طور پہ شارع نے نماز کا موضوع کیا رکھا ہے؟ نماز وجوب ہے. اس کا موضوع کیا رکھا ہے؟ مکلف ہے، پلس قادر ہے، عاقل ہے.
یہ موضوع ہے حکم کیا ہے؟ وجوب الصلاۃ، پلس یہ کہ وقت نماز ہو چکا ہو۔ اب جیسے ہی ایک شخص پاگل ہو گیا، جیسے ہی پڑا پاگل ہو گیا ایک دم سے، تو موضوع ہٹ گیا نا، موضوع ختم ہو گیا۔ یا حج کے لیے موضوع کیا رکھا ہے؟ استطاعت۔ جیسے ہی ایک شخص فرض کریں ابھی پیسے دینے جا رہا ہے قافلے والے کو، راستے میں ایک شخص نے لوٹ لیا اس کو، قافلے والے کو 10 لاکھ روپے دینے جا رہا ہے حج کے لیے، اس کے باہر دروازے کے باہر ایک شخص نے لوٹ لیا اس کو۔ اب اس کا موضوع کیا تھا؟ استطاعت ختم ہو گئی، وجوب بھی چلا گیا۔ تو جیسے ہی ترخیص آ جاتی ہے ویسے ہی عقل کا موضوع کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے موضوع ختم ہو جاتا ہے، حکم خود بخود بتب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قطع میں یہ ترخیص بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ ترخیص اس وقت آئے گی جب گنجائش ترخیص موجود۔ ایک بار آپ کہتے ہیں مجھے 100% معلوم ہے کہ شارع مجھ سے یہ چاہتا ہے، تو اب شارع ترخیص کیا دے گا آپ کو؟ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ترخیص دینے کی، کیا کچھ؟ اگر شارع کہتا ہے میں تم سے نہیں چاہتا، تو ایک ہی وقت میں جو قاطع ہے، قاطع کی بنسبت، نہ کہ حقیقت کی بنسبت یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک شخص کو یقین ہے کہ شارع مجھ سے چاہتا ہے کہ فرض کریں میں ابھی جاؤں اور ظالمین کے آگے پھٹ جاؤں، بم پہن کے جاؤں اور ظالمین کے آگے پھٹ جاؤں، مجھے یقین ہے، لیکن ہو سکتا ہے واقع میں یہ ہو کہ شارع مجھ سے نہ چاہتا ہو۔ بس حقیقت کی بحث نہیں ہو رہی، قاطع کی بنسبت بحث ہو رہی ہے۔ قاطع کی بنسبت 100% میں گنجائش نہیں ہے، اسی لیے شارع قاطع کو خراب نہیں کر سکتا۔ جس کو قط ہو جائے نا اس کو نہیں دے سکتا، حتیٰ اس کو عذاب بھی نہیں ہو سکتا، صرف اس کے مقدمات پہ بحث ہوگی کہ مقدمات تم نے کہاں سے حاصل۔ فرض کرے ایک شخص کو یقین ہو جائے کہ خداوند متعال مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے اتار دوں، وہ کیا کرے گا؟ وہ اتارے گا نا، اس کو یقین ہے کہ شارع مجھ سے چاہتا ہے، یقین ہے۔ ایک قاطع کی بنسبت سوچیں، آپ قاطع کی بنسبت سوچیں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ خداوند متعال آپ سے چاہتا ہے، جیسے آپ کو یقین ہے خدا بھی چاہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھو، اگر ایک شخص کو یقین ہو جائے پھر اس کے لیے کپڑے اتارے گا نا، وہ واجب ہے اس کے لیے۔ اجتماعی ضد ہے نا رہنا، اگر ایک طرف حرام اس نے کہا ہے دوسری طرف کیسے؟ نہیں نا، ابھی فرض یہ نہیں ہے، اس کے ذاتی قط کی بحث، اس کی قط کی بحث، آپ کیا کرو گے؟ اب حل کیا ہے؟ چاہے حرام چاہے حلال، وہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم اس سے کہیں گے بھائی یقین تمہیں کیسے آیا، مقدمات یقین کیا آتا ہے۔ لیکن ایک شخص کو یقین ہو جائے کہ شارع مجھ سے چاہتا ہے، آپ کیا کرو گے اس کے عمل کرنا ہے؟ یہ قاطع جو ہے نا بڑا خطرناک پہلو ہے۔ بہرحال بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہاں گئی بات؟ وَهُوَ كُلُّ الْبَعْثِ عَنْ حُجِّيَّةِ الْقَطْعِ، یہ کہ قط طریق ذاتی ہے، یعنی قط کو کسی نے طریق نہیں بنایا، قط کو نہیں کہا کہ یہ طریق ہے، بلکہ قط بنفسی طریق ہے۔ زن کی جو طریق ہے وہ بالعرض ہے، کیونکہ زن بنفسی طریق ناقص ہے، طریق نہیں ہے، طریق ناقص یعنی طریق نہیں ہے۔ وَهُوَ كُلُّ الْبَحْثِ عَنْ حُجِّيَّةِ الْقَطْعِ، حجت قط میں تمام بحث، حقیقت بحث یہی ہے۔ وَمَا وَرَاءَهُ مِنَ الْكَلَامِ، اس کے علاوہ جو کچھ کلام ہے فَكُلُّ فُضُولٌ، وہ سب کا سب کیا ہے؟ زائد ہے، فاضل یعنی زائد ہے۔ وَعَلَيْهِ فَنَقُولُ، پر اس بنا پر ہم کہیں گے تقدم ان القطع حقیقتہ انکشاف الواقع، قط کی حقیقت کیا ہے؟ قط کا مطلب کیا ہے آغا صاحب؟ واقع کشف ہو جاتا ہے، حجابات ہٹ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، لوح محفوظ آپ کو نظر آتا ہے، واقع آپ کو نظر آتا ہے۔ قط یعنی این، لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ نُورِيَّةٌ مَحْضَةٌ لَا غَطْشَ فِيهَا، کیونکہ قط ایک حقیقت نوریہ ہے، ایک نور ہے جو آپ کو واقع دکھاتا ہے، محض ہے یعنی کسی اور کی اس میں دخل نہیں ہے، لا غطش، کوئی ظلمت نہیں ہے، فیہا اس حقیقت میں، ایک نور۔ ابھی ایک فرض کریں اندھیرا روم ہے، ایک اتنی بڑی روشنی آ جائے، اب آپ کو سب نظر آ رہا ہے نا، مثلا لائٹ چلی گئی تھی، اب اتنی بڑی روشنی وہ نہیں جو آسمان پہ ڈالتے، ایسی روشنی آ جائے، ایک ایک چیز آپ کو کیا نظر آ رہی ہے، یعنی یہ قط یعنی وہ روشنی، یعنی قط یعنی وہ آپ کو حقیقت واقعی نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے شارع مجھ سے ہی چاہتا ہے۔ ولا احتمال للخطأ یرافقها، کوئی احتمال خطا نہیں ہے کہ یرافقو یعنی یصاحب ہوا، جو
جو صحبت اختیار کرے اس سے، اس حقیقت سے، جو اس حقیقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہو. زن کے ساتھ ساتھ چلتا ہے حقیقت احتمال خلاف، لیکن قط کے ساتھ کوئی حقیقت خلاف نہیں ہے. فالعلم نور لذاتہ و نور لغیرہ، بس علم ذاتی نور ہے اور غیر کو بھی روشن کرتا ہے. فذاتہ نفس الانکشاف، علم کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ انکشاف ہے. قط کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے لیے انکشاف ہو گیا، ایک چیز روشن ہو گئی، روشن ہو گئی، یعنی روشن، سامنے والی چیز واضح اور آشکار ہو گئی. لا انہ شیء لہ الانکشاف، ایسا نہیں ہے کہ قط ایک چیز ہے جس کا نتیجہ کیا ہے؟ انکشاف ہوتا ہے. نا، قط یعنی انکشاف، عین انکشاف. نہیں کہ قط ایک چیز ہے جیسے شاعر مقدس ایک واجب لہو علم، ایک ذات ہے جس کے لیے علم ثابت ہے. نا، خود علم ہے، شاعر خود علم ہے. واضح ہے؟ واضح نہیں؟ انسان کے لیے جو ہے یہ غیر ازن یہ عین نہیں ہے. نہیں، زن کے لیے انکشاف ناقص ہے، انکشاف ناقص ہے، انکشاف نہیں ہے. زن میں انکشاف نہیں ہے، زن میں احتمال خلاف، احتمال خلاف ہے، انکشاف نہیں ہے. وقد عرفتم فی مباحث الفلسفہ، آپ نے مباحث فلسفہ میں آگے نکی جان لیا ہوگا. چل رہی ہے درس ختم، چل رہا ہے درس ختم، نہایا کا شروع کب سے؟ اس ٹائم سے ابھی شروع ہوا ہے پچھلے ہفتے سے. کون سی بحث ہے نہایا میں؟ شروع ہے بالکل ابتدائی. کتنے لوگ ہیں؟ 4-5 بس. فعلاً 5-4 وقد عرفتم فی مباحث الفلسفة ان الذات او الذاتیہ، ذات یعنی نو، ذاتیہ یعنی جنس و فاصل. آپ نے فلسفے میں جان لیا کہ ذات یا ذاتی یستحیل جعلہ بجعل التعلیفی، محال ہے کہ جعل کرنا ذات یا ذاتی کو جعل تعلیفی. یعنی شارع ایسا نہیں کہ ایک بار انسان بناتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ناطقیت عطا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو حیوانیت عطا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک وجود کو خلق کرتا ہے، اور جیسے اس وجود کو خلق کرتا ہے اس کی ذات میں ناطقیت اور حیوانیت ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں شارع ایک بار نمک بناتا ہے اور اس کے بعد اس کو نمکینیت عطا کرتا ہے. نا، نمک کو وجود عطا کرتا ہے، نمکینیت اس کی ذات کا حصہ ہے. واضح ہے؟ بس اس کو جب کسی چیز کو دیا نہیں جا سکتا تو لیا بھی نہیں جا سکتا، قانون ہے. جب شارع حیوانیت اور ناطقیت کو انسان کو عطا نہیں کر رہا بلکہ انسان بنا رہا ہے، تو اسی طرح حیوانیت یا ناطقیت کو انسان سے نکال بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے ناطقیت عطا نہیں کی ہے بلکہ خود وجود انسان کو ختم کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ناطقیت اس کو نہیں دی ہے تو ناطقیت اسے لے بھی نہیں سکتا، اس کو وجود دیا ہے. اس وجود یعنی ناطقیت یعنی حیوانیت. یعنی شارع نمک کو ختم کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نمک سے نمکینیت کو لے لیں، کیونکہ نمکینیت اس نے نہیں دی ہے نمک کو بلکہ نمک دیا ہے. نمکینیت اس کی ذات ہے، یعنی وہ خود عین وہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کی ذات میں ناطقیت نہیں ہے، بول نہیں پا رہا. ناطق کا مطلب بولنا نہیں ہے، تفکیر ہے، نفس کا تفکیر کرنا، فکر کر کے بولنا. یوں ہے. یہ تو ایک بحث ہے نا. فصل انسان یہ نہ مانے، آپ کوئی بھی فصل مانے تو ایک مثال تو مناقشہ نہیں. مثلا اگر جوادی عاملی بہت سارے افراد فصل انسان یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ غلط ہے. بلکہ ایک نظریہ یہ ہے اور بالکل غالباً صحیح نظریہ ہے کہ اصلا فصل ممکن نہیں کہ آپ بیان کر سکیں. حتیٰ کہ اس پہ بہت زیادہ بحث کی ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم کے لیے آگ ہونے کے باوجود کیسے ٹھنڈی ہو گئی. حرارت آگ کی کیا ہے؟ ذات و ذاتیات میں سے. اسی لیے جو متکلمین ہیں وہ فلسفی پہ اشکال کرتے ہیں کہ آپ یہ جو کہتے ہیں ذاتی الشیء کو سلب نہیں کر سکتے، شے سے یہ قانون ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر 1 کروڑ سال میں صرف ایک جگہ بھی یہ قانون ٹوٹ جائے تو دیگه ٹوٹ گیا، دیگه فرق نہیں پڑتا. اگر ایک مورد میں بھی نقص آ جائے تو دیگه نقص ہے، تمام شد. وہ قانون کلی کی حیثیت ختم کرتا ہے، موجب کلیہ سے نکل کے موجب جزیہ میں داخل ہو جاتا ہے. تو متکلمین فلسفی پہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے یہ پروردگار نے ابراہیم آگ میں تھے اور جلے بھی نہیں. یعنی آگ ہونے کے باوجود بھی ولو یہ کہ 1 سیکنڈ تو جلایا حضرت ابراہیم کو، 1 سیکنڈ بھی نہیں جلایا نا بھئی. تھوڑا جب پھینکا ہے تو اس وقت تو جلاؤ. یا حضرت ابراہیم جب آگ سے قریب ہو جب تو اس کی حرارت محسوس کچھ بھی نہیں ہوا نا، کچھ بھی نہیں ہوا.
تو آگ ہونے کے باوجود اب پھر فلسفیوں نے کیا کیا, توجیہ شروع کر دی کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو پروٹیکٹ عطا کیا تھا, جیسے ایک شیلڈ نہیں ہوتی, جیسے پروٹیکٹر شیلڈ عطا کر دی تھی جو آگ اور اس کے حضرت ابراہیم کے درمیان تھی. کسی نے کہا, آگے جوادی نے آگے کہا, کس نے کہا کہ حرارت جو ہے نا وہ آگ کی ذات و ذاتیات ہے؟ یہ کس نے کہا؟ تقارن بالذات ہے, نہ کہ ذات و ذاتیات ہے, یعنی ہمراہ با ذات ہے. ہم نے جب بھی آگ کو دیکھا حرارت اور دھوئیں کے ساتھ دیکھا. آج بہت ساری آگ ہے جس میں حرارت نہیں ہے, جیسے کولڈ ہیٹ کہتے ہیں, غالباً لائٹر جو ہوتا ہے, بعض لائٹر آ رہے ہیں ایسے کہ جس میں آگ ہے, دھواں نہیں ہے. لائٹر میں سے اگر آپ لائٹر یہ کیا ہے سگریٹ پینے کے لیے لائٹر جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے اس میں سے, لیکن دھواں نہیں نکلتا. پتہ نہیں ہے ایسا ہی ہے. ایسی وہ بھی آئی ہیں جو پان میں لگا, پان میں آگ لگا رہے ہیں, ہاں ٹھنڈی آگ ہے, وہ جلا نہیں رہی. تو یہ کہنا کہ حرارت آگ کا لازمی اس کی ذات و ذاتیات یا لازمی جز سے ما لا ينفك عنہ ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. کیونکہ ایک چیز کی ذات و ذاتیات کو دار کرنا دی خیلی سخت ہے, یعنی ناممکن ہے تقریباً. کرنے عقید ہے ادھر بھی, جیسے شید ادھر کرنے عقید تو ایک اعتباری اس میں ہے, اگرچہ وہ ایک دوسری بحث ہے. لیکن ہم نے جب آگ کو دیکھا حرارت کے ساتھ دیکھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حرارت اس کی ذات و ذاتیت. بس اگر ایک مورد میں ہی صحیح حرارت اس سے جدا ہو رہی ہے تو یہ چیز کی دلیل ہے کہ وہ اس کی ذات و ذاتیات نہیں ہے, کیونکہ قوانین عقلی تخصیص اور استثناء بردار نہیں ہے. لیکن آقا اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تھی آگ, لیکن خدا نے وہ کیا اپنے معجزے سے. کیا کیا ہے؟ کلی ختم ہو گیا نا آگ کو خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا. خدا کچھ بھی نہیں کر سکتا آقا صاحب. خدا ممکن, جو شیء ممکن ہے وہ کر سکتا ہے. جو ممکنات ہے اس سے قدرت کی بحث ہے. آپ کہیں خدا 2 + 2 5 کر سکتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. 2 + 2 کے اس کے اندر گنجائش نہیں ہے 5 کی. آپ کہیں خدا اپنے جیسا ایک خدا بنا سکتا ہے جو بالکل اس جیسا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ آگ کو ٹھنڈا کرنا تو کر سکتا ہے نا, اس میں کیا ہے؟ آگ نہیں رہے گی نا, وہ مسئلہ یہ ہے. اگر فرض کریں آگ کی ذات و ذاتیات ہے حرارت, مثلا خدا نمک سے نمکینیت کو لے رہا ہے, یعنی خود نمک کو لے رہا ہے. نمک ہوتے ہوئے نمکین نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اگر فرض ہے کہ نمکینیت اس کی ذات ہے, آپ کہیں کہ بریانی ہے لیکن اس میں چاول اور وہ نہیں ہے, مرغ نہیں ہے. آپ کہیں بھائی چاول نہیں ہے تو بریانی کیسے ہو گئی؟ آپ کہیں نہیں بریانی ہے لیکن اس کے اندر چاول نہیں ہے, کیونکہ خدا نے چاول لے لی. جب خدا بریانی سے فرض کریں چاول لے لے تو دیکھیے بریانی نہ شد, یا طلاب کو بریانی کی مثال سمجھ میں آتی. جیسے شید ادھر بھی انہیں کات میں کہا تھا کہ کات ہوتے ہوئے اس سے ذات سے یہ لے لیں, کشف تام یہ نہیں ہو سکتا. ہاں کاتے کی بنسبت نہیں ہو سکتا, اجتماع نقیضین لازم آئے گا. واضح ہو رہی ہے بات, واضح نہیں ہو رہی. یہ مسائل, یہ مشکل کشا ہے یہ بحث. قابل کی قابلیت میں مشکل ہے نا کہ ہاں اصل اس کے اندر یہی تو امام نے فرمایا تھا کہ خدا ایک انڈے کے اندر پوری دنیا بند کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا صلاحیت نہیں ہے بھائی. یعنی کیا مطلب کر سکتا ہے لیکن تو اس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتا. اگر آپ کہتے کر سکتے تو کریں, اس پر میں نہیں کر سکتا. میں تو سنا کر سکتا تو کرے, تو پھر کرے نا. پھر کس تو پھر جب اس میں صلاحیت خدا پیدا کر دے گا تو وہ انڈا نہیں رہے گا نا. پھر وہی بات ہے نا. تو اصل بحث ہے کہ ابھی تو آپ یہ جواب نہیں دیں گے کر سکتا ہے, لیکن آپ کہیں گے کہ اصلاً یا قدرت کا معنی پیدا نہیں کرتی. قدرت کا معنی ممکنات سے, یعنی ایک چیز جو بے نفس ہی ممکن ہو. مثلا ایک انسان ہے جس کے 1 کروڑ ہاتھ ہو, یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ پاسبل ہے, خدا کر سکتا ہے. ایک انسان بنا سکتا ہے جس کے 1 کروڑ ہاتھ ہو, 1 کروڑ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ایک انسان کے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاسبل ہے, عقلاً ممکن ہے. ایک انسان ہے جس کی 50 آنکھیں ہو, ہاں عقل کہتی ہو سکتا ہے, خدا بھی کر سکتا ہے. معجزات ہیں, معجزات سب ممکنات میں سے, کوئی بھی غیر ممکن ہے. عصا سے اژدہا بنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بنا سکتے ہیں. عصا 1000 سال بعد ہو سکتا ہے, ٹکڑے کر سکتا ہے تو 4 بھی کر سکتے, 2 کے موجود ہے, معلوم نہیں ہے. بیٹھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا عقل نہیں کہتی, کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا, محال عرفی لازم آتا. معجزہ محال عرفی سے بحث کرتا ہے نا کہ محال عقلی سے. آپ اگر کوئی اگر سائنسدان نبی سے کہے یا امام سے کہے 2 + 2 5 کر کے دکھاؤ تو میں ایمان لاؤں گا, نبی کہیں کہ تم پاگل والی بات کر رہے ہو, غیر ممکنات والی بات کر رہے ہو. حضرت صالح کی قوم نے کیا کہا تھا کہ یہ پہاڑ جس کا 1 ذرہ بھی ٹوٹ نہیں سکتا, اس کو توڑو, اس میں سے اونٹنی نکالو. حضرت صالح نے دعا کی, اونٹنی نکلا ہے, کیونکہ محال عقلی نہیں تھا.
عادی تھا لیکن معال عادی تھا، معال عقلی نہیں تھا. اونٹ میں بھی ایسی بہترین دودھ دیا کرتی تھی. پڑھیں آگے یا آپ کے صحیح ہے. اشکالات کو پہلے رفع کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک. تو یار آج بھابھی سے لڑ کے آئے. نہیں نہیں سوکھا پانی پینا تم جا کے, پانی اوپر گیلا نہ ہو. وقد عرفتم, یہ ہو گیا. لأن جعل شيء لشيء انما يصح ان يفرد, ایک چیز کو جعل کرنا ایک چیز کے لیے, مثلا جعل شيء لشيء, ایک چیز کو جعل کرنا ایک چیز کے لیے. انما يصح ان يفرد, صحیح ہے کہ فرض کیا جا سکتا ہے. کہاں پر؟ فیما, ان جگہوں پر یمکن فیہ تفقیق بین المجعول والمجعول له, ان دونوں کے درمیان, یعنی مجعول جس چیز کو جعل کر رہے ہیں, مجعول له جس چیز کے لیے جعل کر رہے ہیں, اگر ان دونوں میں تفقیق کر سکتے ہیں. مثلا انسان سے علم کو ہٹا سکتے ہیں تو خدا انسان کو علم بھی دے سکتا ہے. انسان سے زہد کو نکال سکتے ہیں تو خدا انسان کو زہد عطا کر سکتا ہے. انسان سے تقوی کو ہٹا سکتے ہیں, خدا انسان کو تقوی عطا کرتا ہے. انسان سے مالداری کو, غریبی کو, بدصورتی, خوبصورتی, چھوٹا قد, بڑا قد, یہ سب انسان سے ہٹا سکتے ہیں, خدا یہ اس کو دے بھی سکتا ہے. لیکن انسان سے ناطقیت, اگر بالفرض ناطق انسان کی فصل ہے, ناطقیت انسان سے سلب نہیں کر سکتے تو خدا دے بھی نہیں سکتا اس کو. تو یہ ناطقیت سے مراد فکر لے رہے ہیں نا آپ؟ ہاں, تفکیر تو کوئی اگر ایسا ہی ہو فکر نہیں کر سکتا ہو, نہیں ہو تو سکتا. انسان نہیں ہے. نہیں, فرض یہ نا کہ یہ فصل ہے, اگر فرض یہ ہے کہ یہ فصل ہے, حتیٰ قرآن مجید نے جو قسم کھائی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس والضحیٰ واللیل اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا, یہ 11 قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمائے؟ قد افلح من تزکا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح. یہ جو پروردگار نے کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, جسم کی تصویر کی بات نہیں کی ہے, نفس کی تصویر کی بات کی. یعنی جسم سالم ہو اس عالم میں یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص ناقص الخلقت پیدا ہو سکتا ہے, ناقص العقل پیدا ہو سکتا ہے, لیکن نفس اس کا بھی سالم ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, قسم ہے اس ذات کی جس نے نفس کی قسم, وما سوا, اس ذات کی جس نے اس کو تصویہ کیا, صحیح درست کر دیا. تو وہ جو آپ کو اس عالم میں پاگل نظر آ رہا ہے اس کا بھی نفس عالم ہے, کیونکہ پروردگار نے قسم کھائی اس کے نفس کی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, تو پھر انسان کو حیوانی ناطقیت سے مراد کیا نفس لے رہے ہیں آپ؟ ہاں, یہاں پہ نفس سے انسان فکر کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس عالم میں نہیں کر پا رہا, ہو سکتا ہے تو کسی اور عالم. ابھی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی بات, بہت سی چیزیں ہم سے ابھی پنہان ہے, پردے میں. یہ جو قائل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ نفس کے بارے میں کہا ہے. اس میں بھی دیکھیں, اصل تو نفس سے انسان ہے نا, یہ جسم تو تبدیل ہو رہا ہے مسلسل. مثلا ابھی آپ 1 سال پہلے جو جسم تھا اور ابھی آپ کے جسم میں بہت تبدیلی آ گئی. اور ایک جگہ کہتا خدا کہہ رہا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, ایک طرف کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس سے کیا مطلب؟ فرق ہے نا, ایک ہے اس کی خلقت, ایک ہے اس کی ضعف. یعنی جب وہ پیدا ہو رہا ہے, خلق اللہ کیا ہے لکم, وہ تم پیدا ہوئے تھے ضعفاً وثم بعد ضعف قوتاً ثم جعل بعد قوت ضعفاً. حافظ صاحب تھوڑی ہیلپ کریں, ہمارے ہم حافظ نہیں. اللہ خلقکم, نہیں, ایک اور بھی آیت ہے, اللہ خلقکم من امہاتکم ان لا تعلمون شیئا, ایک والی بھی آیت ہے. اس اعتبار سے ضعف ہے. مثلا بچہ پیدا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر پا رہا, حتیٰ اپنے واجبی کام بھی نہیں کر پا رہا, خود اپنے کھانا بھی نہیں کھا پا رہا, اپنی واش روم بھی خود نہیں کر, ضعف ہے. لیکن نفس انسان کیا ہے, فَعَلْهَمَا فُجُورًا وَتَقْوَىٰ کی منزل پر ہے. ابھی بھی اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یعنی یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ الہام شدہ ہے, یعنی ایک اعتبار سے جسم کے اعتبار سے ضعف ہے, نفس کے اعتبار سے وہ الہام شدہ ہے. بہرحال 2 علم ہیں. ایک علم وہ ہے جو پروردگار, جیسے آپ موبائل لیتے نا, ایک اپلیکیشن وہ ہے جو پہلے سے اس کے اندر موجود ہے, کچھ اپلیکیشن ہے جو آپ گوگل پلے سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو اس نفس انسان میں کچھ علم ہے جو پروردگار نے عطا کر دی ہیں, وہ فَعَلْهَمَا فُجُورًا وَتَقْوَىٰ کے اس میں. اور کچھ علم جو انسان اسکول جا کے, کالج جا کے, حوزے جا کے حاصل کرتا ہے, اس کے لیے فرمایا لا تعلمون شیئا,
فقط اخرجکم من امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم اپنی ماں کی شکم سے نکلے اس حالت میں کہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کچھ بھی نہیں یعنی واقعاً کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو یہ آیت تعارض نہیں کرتی، دونوں کے متعلقات فرق کرتے ہیں. بہرحال آج کیا اصول نہیں پڑھ پا رہے ہم. اچھا تفسیر ہو رہا ہے. کہاں گئی عبارت؟ یہاں واضح وواضح انه يستحيل التفكيك بين شيء وذاته اي بين شيء ونفسه وكذا بينه وبين ذاتياته. محال فرق گزاری کرنا ایک شے اور اس کی ذات میں. یہ ایسے کہ ایک شے اور اس شے میں، مثلا آپ کہیں موبائل سے میں موبائل کو سلب کر لوں، بھائی موبائل سے موبائل کو سلب کر لیں گے تو کیا بچے گا؟ موبائل نہیں نا. ہاں موبائل سے بیٹری نکال سکتے ہیں کیونکہ بیٹری ڈال بھی سکتے ہیں، کور نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں میں موبائل سے موبائلیت کو لے لوں، یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ ایک چیز سے اس کی ذاتیات کو بھی محال ہے اصل میں. اگر کوئی کہے گا میں نے کر لیا تو اس کا مطلب دیکھیں ایک ہوتی ہے اعتباری چیزوں میں یہ ہو سکتا ہے تفکیکات. مثلا ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ بھائی خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، تو ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے تو کر لی اور ہو بھی گئی شادی. یہ ہو سکتا ہے اعتباری چیزوں میں، یہ ممکنات ہے، لیکن حقیقی چیزوں میں ایک شے کو اس سے آپ جدا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مثلا آپ کہیں پانی ہے لیکن سیال نہیں ہے، لیکوڈ نہیں ہے، مایا نہیں، بے رنگ نہیں ہے، گیلا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب دیکھیے پانی نہیں ہے وہ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ المشہور ہے. یہ جو فلسفیوں کا قول ہے کہ یہ قول کی صفت ہے کہ مشہور ہے کہ الذاتی لا يعلل، ذاتی کو تعلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. وَإِنَّمَا الْمَعْقُولُ مِنْ جَعْلِ الْقَطْعِ وَجَعْلُهُ بِالْجَعْلِ الْبَسِيطِ أي خلق و ایجاد. جو کچھ معقول ہے وہ یہ ہے کہ قطع کو جعل کرنا جعل بسیط ہے، یعنی خلق ہے. جیسے انسان کو جب پروردگار خلق کرے گا تو خود بخود حیوانیت و ناطقیت اس کے اندر آ جائے گی، تو جیسے ہی قطع آ جائے گا خود بخود انکشاف اس کے اندر آ جائے گا. یہ انکشاف کو دیا نہیں جا سکتا اس لیے لیا بھی نہیں جا سکتا. یہ قطع کی طریق کو دیا نہیں جا سکتا اس لیے لیا بھی نہیں جا سکتا. اگر بالفرض کوئی کہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ قطع ایک چیز ہے لہو انکشاف، اگر بالفرض کوئی ایسا کام ایسا نہیں کہتے ہیں، اگر کوئی کرے پھر بھی یہ لازم ذات بنے گا. اگر ذاتی نہیں مانتے تو لازم ذات بنے گا. آغا مظفر اس کو ذاتی مانتے ہیں. اگر کوئی ذاتی نہیں مانتا تب بھی آغا مظفر کہتے ہیں اچھا تم ذاتی نہیں مانتے تو لازم ذات بنے گا. جیسے دو کے لیے زوج یا ایون نمبر دو کا ذات نہیں ہے لیکن لازم الذات. لازم الذات میں بھی وہی خصوصیت ہے جو ذاتی میں ہے کہ لازم الذات بھی لا ينفق عن الذات. یہ نہیں ہو سکتا کہ کلمہ دو ہو زوج نہ ہو. واضح؟ پس فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات و ذاتیات میں نہیں ہے، یعنی اس کے جنس و فاصل میں نہیں ہے. بس یہ فرق ہے، لیکن اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. لازم ذاتی خواص نہیں میں سے ہے. نہیں ذاتی نہیں. اس کی دو کی تعریف میں زوج نہیں آتا. لازم خواص میں سے ہوتا ہے. خواص میں سے یعنی کیا ہوتا ہے؟ خاصہ ہے یعنی خاصہ یہ عرض لازم ان میں سے ہوتا ہے. عرض لازم ہے اور عرض مفارق ہے. تو یہ لازم کس میں سے آتا ہے؟ ہاں ایک دیکھیں یوں ہے، کلی جو ہے کلی یا ذاتی ہے یا عرضی ہے. ذاتی یا تمام ذات ہے یا جزء ذات ہے. تمام ذات ہو گئی 9. جزء ذات کی 2 قسمیں، یا وہ جزء ذات دیگر حقیقتوں میں مشترک ہے یا دیگر حقیقتوں میں مشترک نہیں ہے، دیگر مصادیق میں مشترک ہے. اگر دیگر حقیقت میں مشترک ہے تو جنس ہے، اگر دیگر مصادیق میں مشترک ہے لیکن ایک حقیقت واحد ہے تو فصل ہے. عرض کی 2 قسمیں، عرض لازم، عرض مفارق. لازم بمعنی اخص، لازم بمعنی عام. لازم بمعنی اخص کو کہتے ہیں یہ لازم ذات یعنی لازم ما لا ينفق عنہ. مفارق کی 3 قسمیں، سری الزوال، بطی الزوال اور سری الزوال، بطی الزوال اور وسط الزوال. نہیں یہ عرضی کو خاصہ اور عرض عام میں بھی شامل کرتے ہیں نا تقسیم. عرض ایک اور بھی قسم ہے عرض کی کہ عرض یا تو خاصہ ہوگا یا عرض عام ہوگا. نہیں یہ لازم خاصہ ہوتا ہے یا بالکل جدا ہے یہ خاصہ اور یہ لازم؟ الگ تقسیم ہے.
دونوں الگ تقسیم ہے، لیکن اگر کریں گے تو یہ اس کے خاصہ میں سے ہی آئے گا، خاصا لیکن تقسیم الگ ہے، الگ الگ تقسیم کی گئی. یعنی خاصا ممکن ہو سکتا ہے، لازم ہو، ممکن ہم فارغ ہو. ہاں لیکن یہ تقسیم کی نہیں گئی اس طرح. ہاں ہو سکتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے. حتیٰ عرض عام میں بھی مثلاً ایک ایسا لازمہ ہو سکتا ہے جو اس میں ہی موجود ہو، عدد میں ہی موجود ہو اور غیر عدد میں موجود ہو، پاسبل ہے. یہ تقسیم الگ الگ جیسے کی گئی. عرض کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ عرض یعنی وہ جو ذات کے موجود ہونے کے بعد اس پر عارض ہوتا ہے. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھی کوئی نام ہے؟ انگلش آغا صاحب کلاسز خود پڑھاتے آپ ہیں. یہ پڑھاتے تھے میتھس. اچھا اگر دو کی پھر ذات کو کیا کہیں گے؟ دو کی جنس کیا ہے؟ زوج شامل نہیں ہے ذات میں. ذات یہ ہے کہ اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے عدد ہے. کہ عدد ہے جو قابل تقسیم بے مساوی ہے. مطلب زوج اس کی ذات میں نہیں ہے. نہیں علیہ فلا معن. بس یہاں تک رکھیں، پھر ٹائم ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ. آج آج تو یہ سوچ رہے ہیں